بعد فناء الاشیاء تفرد بالاولیت والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك الا وجهه وقال كل نفس ذائقة الموت وقال ايضا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام. آلاف التحیت والسلام على سید الانام ذی الرتبۃ والمقام الذی معروف فی السماوات باحمد وفی الارضین بمحمد. ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی حدیثہ القدسی یا ابن آدم کن کیف شئت کما تدین تدان. برادران ایمانی، ہماری گفتگو تیسرا خطبہ جمعہ ہے، حدیث قدسی کے بارے میں چل رہی ہے. کچھ حدیث قدسی کے جملے پچھلے 2 جمعات میں عرض کیے گئے، کچھ آج عرض کیے جائیں گے. پہلا جملہ یا ابن آدم کن کیف شئت، اے آدم کے بیٹے، اللہ فرما رہا ہے تیری مرضی تو جیسا بن، میں تجھے ڈکٹیٹ نہیں کروں گا. دیکھیے، بندہ مسجد کے دروازے پہ آئے یا نعوذ باللہ سینما کے دروازے پہ جائے. آج کل تو گھر گھر خود سینما بن گیا ہے. یہ آج کل تو جی ہاں، یہ فون تو خود سینما ہے. اور بلکہ بڑی شکایات آ رہی ہیں کہ تھکاوٹ ہو رہی ہے، نیند نہیں پوری ہو رہی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایکسٹینشن لے لیں چارجر والی اور اپنی اپروچ سے دور فون کو رکھ دیں، بالکل نیند آئے گی، تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی. یہ مہربانی کر کے اس نسخے کو آزما کے دیکھیں، بالکل ڈیزینس نہیں ہوگی آپ کو، کیونکہ پراپر نیند کی بھی انسان کو ضرورت ہے. تو یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ جس طرح تیرا دل چاہے آدم کے بیٹے تو ایسا بن جا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے تو راستہ دکھا دیا ہے، سورہ دہر میں فرمایا. اب مرضی ہے اس انسان کی، شاکر بنے تو اس کی مرضی، کفور بنے تو اس کی مرضی. ہمارے فرشتے روکیں گے نہیں، زبردستی اٹھا کے مسجد میں نہیں لے جائیں گے. حالانکہ ایسے بھی ہو سکتا تھا، مگر پھر وہ جبر کی عبادت ہوتی، اختیار کی عبادت نہ ہوتی. پھر انسان فرشتوں سے افضل کیسے بنتا اگر مجبور کر کے اسے جھکانا ہوتا. آپشن دے کے اسے جھکانا ہے. کما تدینو تدان، عجیب جملہ ہے. یہ ذہن میں رکھ لے، جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. کما تدینو تدان، اچھا بن تو اچھائی پائے گا. عند قبض الروح فی القبر فی البرزخ علی الصراط عند المیزان عند تطایر الکتب عند المحاسبہ فی المحشر. ان ساری منزلوں میں آسانی کے ساتھ پائے گا اگر تو اچھا بن. برا بنے گا تو دنیا میں بھی تکلیفیں تجھے آئیں گی اور آخرت میں بھی تجھے تکلیفیں آئیں گی. کما تدین و تدان، یہ سوچ کے اچھائی برائی کر کہ جیسا کرے گا ویسا پڑے گا. من رضی اللہ بالقلیل من الرزق قبل اللہ من الیسیر من العمل. جو تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ رزق تھوڑا ہونا چاہیے، اگر تھوڑا ہے رزق مثال کے طور پہ، زیادہ نہیں ہے، تو بندہ دائیں بائیں ہاتھ غلط نہ مارے، دوسروں کے حق پہ ڈاکہ نہ مارے. علیکم السلام. من رضی من اللہ بالقلیل من الرزق قبل اللہ من الیسیر من العمل.
من راضیہ من اللہ بالقلیل، جو قلیل رزق پر اللہ کی طرف سے جو دیا گیا ہے راضی ہو جائے تو اللہ اس سے چھوٹے عمل پر راضی ہو جاتا ہے کہ اگر تو میری تقسیم پہ راضی ہے تو میرا بندہ میں تیری انویسٹمنٹ پہ راضی ہوں، تو مجھ سے زیادہ نہیں مانگ رہا، میں تجھ سے زیادہ عمل نہیں مانگتا، تھوڑا سا بھی کر لیا ہے تو ٹھیک ہے۔ وَمَنْ رَضِيَ بِالْيَسِيرِ مِنَ الْحَلَالِ خَفَّتْ مَعُونَتُهُ، جو بندہ راضی ہو جائے کہ میں حلال کھاؤں گا، حلال استعمال کروں گا، حلال پہنوں گا، اگر کوئی شخص یہ عہد کر لے کہ میں حرام کے قریب نہیں جاؤں گا، قلت معونتہ، اس کا زاد راہ اور اس کا خرچ اخراجات گھر کا کم ہو جاتا ہے، اس کو زیادہ پھر ہاتھ مارنے کی ضرورت نہیں ہے، 20 گھنٹے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے چاہا ہے کہ وہ صرف حلال کھائے گا، بس رزق حلال میں پھر اس کے لیے تکلیفیں کم ہو جاتی ہیں۔ وَزَكَتْ مَكْسَبُهُ، جو حلال پہ راضی ہو جائے، تھوڑے حلال پہ، اس کی تجارت میں، اس کی ارننگ میں طہارت آ جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی ارننگ میں کوئی نجس رکھتا ہی نہیں ہے، آٹومیٹیکلی وہ نجس سے دور رہتا ہے۔ وَخَرَجَ مِنْ حَدِّ الْفُجُورِ، جو بندہ حلال، تھوڑا سا حلال کھائے اور اسی پر اکتفا کر لے، تھوڑا پہنے اسی پہ اکتفا کر لے، تو اللہ تعالیٰ اسے فجور و فسق، گناہ کی، ظلم و تعدی کی حدود سے دور کر دیتا ہے، آٹومیٹیکلی وہ گناہ کرتا ہی نہیں، جو تھوڑے حلال پر راضی ہو جائے۔ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، ارضا بما اتیتک، اس پہ راضی رہے جو میں نے تجھے عطا کیا، جو میں نے تجھے دیا ہے اس پہ راضی رہے۔ اکثر لوگوں کو آپ نے شکایت کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، دیکھیے جی فلاں کا بیٹا تو سونے کے برتن لے کے پیدا ہوا اور میں رات دن محنت کر رہا ہوں اور مجھے کچھ نہیں مل رہا۔ عموماً آپ نے یہ شکایت سنی ہوگی، قناعت بالکل ہے نہیں، حالانکہ مولا علی فرماتے ہیں القناعت مال لا ينفد، قناعت ایسا مال ہے کہ بندہ کچھ نہ رکھ کے بھی سب کچھ رکھ لیتا ہے اگر خالق کی دین پر راضی ہو جائے۔ انسان یہ کہ بارے تو نے اگر ایسا ہی رکھنا ہے مجھے تو ٹھیک ہے، میں اسی پر ہی راضی ہوں۔ ہمارے ایک مجتہد اعظم تھے، میں نے ان کے جنازے کو کندھا دیا تھا۔ بعض اوقات تو اتنی بڑی ہستیوں کو کندھا دینا مشکل بھی ہو جاتا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید محمد تقی خنساری، میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھا، ابھی میں مدرس بھی نہیں بنا تھا، اوائل جب ہم گئے 80s میں، تو ان کا جنازہ جب اٹھا تو ان کے بارے میں اگلے روز اخبار میں چھپا کہ ان کے ٹوٹل 2 جوڑے تھے، انہوں نے زندگی میں تیسرا جوڑا نہیں رکھا، ٹوٹل 2 جوڑے تھے ان کے، اور ان کے پاس ٹوٹل 1200 تومان پڑے تھے۔ 1200 تومان آپ کے شاید یہ 12 سینٹ بنیں گے، 12 سینٹ بھی شاید نہ بنے۔ جب وہ فوت ہوئے اور اس کے اوپر بھی چٹ لکھی ہوئی تھی کہ یہ میرے ذاتی نہیں ہے، یہ سہم امام علیہ السلام کے ہیں، جو مجتہد ہو ان کو دے دیے جائیں، میرا ذاتی کوئی ترکہ نہیں ہے، نہ میرا کوئی اکاؤنٹ ہے، نہ میرے پاس کچھ ہے، میں نے ساری زندگی 2 جوڑوں پہ گزارا کیا۔ مولا کائنات نے نہیں فرمایا تھا کہ میں 2 چادریں لے آیا تھا مدینے سے، انہی 2 چادروں میں ہی بارگاہ اعزدی میں جا رہا ہوں، یعنی وہ جو چادر کرتے ہیں اوپر جیسے احرام ہوتا ہے، وہ سردی کے لیے کمبل جو چھوٹے پتلے کمبل ہوتے ہیں، میں نے تمہاری حکومت سے کچھ نہیں لیا۔ یہ مطلب نہیں ہے خدا نہ خواستہ کہ آپ حلال نہ کمائیں، آپ بے شک زیادہ کمائیں، مگر اگر نہیں آ رہا تو پریشان نہ ہو، گھبرائیں نہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں بیچارے بہت کماتے ہیں مگر ان کو نہیں ملتا ہے، تو وہ اس ارشاد گرامی کے مستحق بن جائیں کہ ارضا بما اتیتک
تکن من ازہد الناس، تو میری دین پر راضی ہو جا، تو زمانے کا زاہد ترین انسان بن جائے گا۔ زاہد ترین انسانوں میں وہ ہے جو میری عطا پہ راضی ہو۔ یا ابن آدم اعمل بما افترضت علیک تکن من اعبد الناس، اور اگر تو چاہتا ہے سب سے بڑا عابد بن جائے، سب سے بڑے عابدوں میں سے بن جائے، تو جو کچھ میں نے تجھ پہ فرض کیا ہے اس پر عمل کر۔ مولا فرماتے ہیں کہ لا رخصت بالفرائض ولا شدت بالنوافل، ساری زندگی سنتیں نہ پڑھو پکڑ نہیں ہوگی، ایک فرض چھوڑ دو اس کی بھی پکڑ ہو۔ ہمارے یہاں ایک عجیب ٹرینڈ بن گیا ہے، نماز پڑھیں گے تو 2.5 گھنٹے کی، 2 گھنٹے کی، نہیں پڑھیں گے تو 2 مہینے نہیں پڑھیں گے۔ یہ بہت غلط ٹرینڈ ہے۔ فرض پڑھ لیں کم از کم، اپنی واجب اپنا ادا کر لیں، جو واجب ہے وہ دے لیں۔ خرچ کرنے پہ آئیں گے تو لاکھوں کروڑوں خرچ کر دیں گے، نہیں کرنے پہ آئیں گے تو اپنا خمس نہیں دیں گے، اپنی زکوٰۃ نہیں دیں گے، اپنا سر صدقہ نہیں دیں گے۔ یا ابن آدم اجتنب مما حرمت علیک تکن من اورع الناس، اگر تو اورع سے مراد بھی وہی ہے جو محتاط ترین انسان، اگر تو زندگی میں محتاط ترین انسانوں میں سے قرار پانا چاہتا ہے تو جو میں نے حرام کیا ہے اسے چھوڑ دے۔ اگر مکروہ بھی کوئی نہ چھوڑے ساری زندگی تو پکڑیں گے نہیں۔ یہ اوجری ہمارے ہاں گاؤں میں پکتی ہے، یہ مکروہ ہے۔ اور بہت سارے آپ کو پتا ہے جانوروں کے اور بہت سارے آرگنز ہیں جو مکروہ ہیں۔ لوگ یہ گرم چائے پینا، چائے تو خیر اس زمانے میں نہیں تھی، گرم مشروب کا پینا، بہت گرم روٹی کا کھانا، بہت گرم سالن، تقریباً سارے ہی کھا رہے ہیں، کوئی ایک کا دکا ہی ہوگا جو ٹھنڈا کر کے کھائے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ٹھنڈی کر کے کھاؤ، وہ ٹھنڈی کر کے کھانے والے تو ہے نہیں، وہ تو گرما کے کھانے والے ہیں سب۔ اب یہ مکروہ ہے، مگر مکروہ کیے جا رہے ہیں۔ نماز کا بغیر سر ڈھانکے ہوئے یہ مکروہ ہے، سارے کیے جا رہے ہیں، سارے پڑھ رہے ہیں نماز۔ کئی دفعہ یہاں ٹوپیاں لا کے رکھی ہیں، بس وہ ٹوپیاں غائب ہو جاتی ہیں، پھر وہی بہت ساری چیزیں مکروہ ہیں، بہت ساری ہم کر رہے ہیں، مگر کوئی گرفت نہیں اس کی۔ جو حرام ہے، غیبت حرام ہے، تہمت حرام ہے، اہانت مومن حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، الزام تراشی حرام ہے، بہتان حرام ہے، حسد حرام ہے، تکبر حرام ہے، غرور حرام ہے، پلاٹنگز حرام ہے۔ یہ ان چیزوں سے بچ جائیں۔ مکروہ اگر کر بھی لیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی نہیں، کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ جی ہاں، ابھی کل ہی ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ فلاں چیز جو مکروہ ہے میں کھا لوں، تو میں نے کہا بھی بالکل کھا لیں، یہ گدھے کا گوشت کھانا اور فلاں چیز کھانا برابر ہے، اب آپ کی آگے مرضی ہے۔ تو آئندہ جب آپ ملیں گے تو میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ گدھا خور آ گیا، تو انہوں نے کہا بھئی پھر تو میں چھوڑ دوں گا۔ بعض چیزیں شدید مکروہ ہوتی ہیں، ان کو چھوڑ دینا چاہیے، وہ قریب حرام ہوتی ہیں۔ بعض سنتیں مؤکدہ ہوتی ہیں، ان کو کرنا چاہیے کیونکہ وہ قریب واجب ہوتی ہیں، شریعت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تاہم حرام سے بچ جاؤ، واجب پر عمل کر لو، بس اتنا ہی کافی ہے، بن جاؤ گے اورع الناس اعبد الناس، اور جو میں نے رزق دیا ہے اسی پر قناعت کر لو تو بن جاؤ گے ازہد الناس۔ یا ابن آدم، بس اس پہ آخری چھوٹے چھوٹے منی یہ سرمنز ہیں، چھوٹے چھوٹے۔ Basically we are trying to communicate with you the communications of God which he has revealed to some of the prophets or their successors, which is not mentioned in any book, but it is called Hadith al-Qudsi. As we said, whatever you want, do whatever you want, but keep in your mind you will be rewarded for good deeds and you will be punished for bad deeds.
if you are satisfied with the sustenance Allah is giving to you, Allah will be satisfied with your minor action even. If you are limiting your limitations in halal sustenance, then your account will be easy and the capability of sins will be taken out. If you are satisfied what I have given you, Allah says, you will be azhadun nas. If you are avoiding the haram, you will be awra'un nas. If you are avoiding from haram, if you are acting upon my commandments, you will be a'badun nas. आखिरी बात कहें और आपसे इजाजत लें पहले खुतबे में, इसको जरा तवज्जो से समझना है। ये इरफान का जुमला है, ये मारिफत वाला, ये जो आरिफीन होते हैं ना, सालिकीन, ये उनका जुमला है, घबरा नहीं जाना। यब्ना आदम मरिस्तु फलम तइदनी, आदम के बेटे, अल्लाह फरमा रहा है, आदम के बेटे मैं बीमार हुआ था और तूने मेरी इयादत नहीं की। अल्लाह कह रहा है, ये इरफान ज़हन रखें, सिंपल ना लीजिएगा इसको। अल्लाह बीमार नहीं होता, मगर हदीस कुदसी में कह रहे मैं बीमार हुआ और तूने मुझे पूछा नहीं। काला या रब्बे, बंदा कहता है ऐ रब, मेरे रब, कैफा अऊदुका व अंता रब्बुल आलमीन, मैं तेरी इयादत कैसे करता, तू आलमीन का रब है, तू कैसे बीमार होगा। अल्लाह फरमा रहा है, काला मरीजुन फुलानुन अब्दी, मरज़ा फुलानुन अब्दी, फुला बंदा मेरा बीमार हुआ था। फुला बंदा, तेरा दोस्त, तेरा रिश्तेदार बीमार, तेरा नेबर। फलो उदतहू लवजदतनी इंदा, अगर उसकी इयादत को चला गया होता तो मुझ खुदा को वहां पाता। देखिए, हम इसको बहुत माइनर समझते हैं, बेचारे मर जाते हैं, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे। एक बेचारा, ये जब चल रही थी कम वक्त, हाँ कोविड कोरोना चल रही थी, तो उसने कॉल किया, कोई हम मजलिस पढ़ रहे थे किसी हिंदुस्तानी भाई के घर, उस बेचारे की कॉल आई और मुझे कहने लगा कि मौलाना देखें कैसा ज़माना आ गया है कि मैं मर रहा हूँ, डॉक्टरों ने मुझे बता दिया है कि मैं इसी हफ्ते मर जाऊँगा और मुझे कोई पूछने नहीं आया। हालांकि वो ऑलमोस्ट अमीर तरीन लोगों में से था, मर गया बेचारा। तो उस बंदे की अगर तू इयादत कर लेता ना, ऐ मेरे बंदे, तो तू मुझे वहां पाता। यानी मोमिन मरीज की इयादत यूं समझे कि अल्लाह की इयादत। बड़ा अजीब ये जुमला है, बस इसी पे खत्म कर रहा हूं। वस्तस्क़ैतु का फलम तस्क़ीनी, मैंने तुझसे पानी मांगा था, अल्लाह फरमा रहा है, और कि ये इरफान की अजीब मंजिल है। मैंने तुझसे पानी मांगा था, तूने मुझे पानी नहीं दिया। कैफा, बंदा कहता है कैसे, वह अंता रब्बुल आलमीन, तुझे प्यास थोड़ी लगती, तेरा तो बदन नहीं है। अल्लाह फरमाता है कि इस तस्का का अब्दी फुलानुन, तुझसे फलां बंदे ने पानी मांगा था। वइज़स्तक़ैतहू लवजदतु ज़ालिका इंदी, लवजदत ज़ालिका इंदी, अगर तू उसे पानी पिला देता तो मुझे वहां पाता। आखिरी आज की हद तक जुमला, वस्तत अमतो का, मैंने तुझसे खाना मांगा, वला अतअमतनी, तूने मुझे खाना नहीं दिया। फिर वो बंदा वही कहता है कि कैफ व अंत रब्बुल आलमीन, तुझे क्या खाने की जरूरत है। तो अल्लाह फरमाता है फुलानुन, फुला मेरे बंदे ने, इस्ततअमा का अब्दी फुलानुन, फुला मेरे बंदे ने तुझसे खाना मांगा था। वलो अतअमतहू
لوجدت ذالک عندی، اگر تو نے اسے کھانا دے دیا ہوتا تو مجھے کھانے کے پاس پاتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ وہ کام کریں جو حدیث قدسی میں اللہ کی ڈیمانڈ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ برادران ایمانی، دوسرا خطبہ عموماً دعوت توبہ، دعوت مغفرت، غفران الذنوب، ریپینٹنس، سیکنگ ریپینٹنس فرام اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہوتا ہے، اور اس میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل سے اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست کریں، کیونکہ یہ ساعت ایسی ساعت ہوتی ہے کہ ساعت میں اللہ مائل بے کرم ہوتا ہے، مہربانی فرمانے کے لیے آمادہ ہوتا ہے، تیار ہوتا ہے۔ ایک حدیث شریف بھی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، اس لیے کہ بار بار بندے کا دروازہ کھٹکھٹاؤ تو وہ کھول دیتا ہے، تو وہ تو کریم رب ہے۔ بار بار کھٹکھٹاتے، ناک کرتے رہو۔ ہم ہر ہفتے ناک کر رہے ہیں کہ بار الہ ہمیں معاف کر دے، ہمارا کوئی زور نہیں۔ قانون میں بھی جب کوئی مجرم اپنے جرم کا اعتراف کر لے تو اسے وہ پنشمنٹ نہیں دی جاتی جس کا وہ کیپیبل ہوتا ہے، تو وہ تو کریم رب ہے، اس کا جو اس کی بیس ہے وہ انتقام نہیں ہے، اس کی بیس عذاب نہیں ہے۔ سبحان من سبقت رحمتہ غضب، پاک ہے وہ ذات کہ جس کی رحمت نے اس کے غضب کو ڈھانک رکھا ہے۔ وہ تو بہت دیر کے بعد عذاب کرتا ہے۔ انشاءاللہ میں ایک وہ پیپر لکھا تھا، وہ عجیب اتفاق ہے، وہ گاڑی میں رہ گیا، تو میں اگلی دفعہ انشاءاللہ اس یعنی جو خطبہ لکھا تھا وہ گاڑی میں رہ گیا، یہ نیا خطبہ ہے پھر تیار کیا، تو انشاءاللہ وہ اگلی دفعہ آئے گا، اس میں آپ بہت انجوائے کریں گے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں چاہتا تو جیسے تو نے میرے بندے گناہ کیا تھا وہی میں لکھوا لیتا، مگر میں نے اپنے فرشتوں سے کہا ابھی نہ لکھو، شاید یہ توبہ کر لے۔ یہ پورا انشاءاللہ ذکر آئے گا۔ تو اللہ کریم بہت دیر تک گناہ لکھواتا ہی نہیں، اور وہ نہ بھولنے والا ہے، وہ یاد ہی نہیں کراتا۔ ہمارے یہاں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ احسان ایک کر لے، کوئی نیکی کوئی ایک کر لے، بس ساری زندگی پھر ہم اس کے غلام بن کے رہ جائیں، مگر وہ کہتا ہے کہ میں حقیقی آقا ہوں اور تم غلام ہو، عبد ہو، مگر اس کے باوجود میں تمہیں یاد ہی نہیں کراتا، جو تم نے کیا میرے ساتھ میں یاد ہی نہیں کراتا ہوں۔ وہ فضل پر، یا دائم الفضل علی البریہ، ہمیشہ وہ فضل کرتا ہے، عنایت کرتا ہے۔ یہ اگر بندہ سمجھ لے نا، جیسے پچھلے خطبے میں یاد ہوگا کہ ہم گناہوں پہ گناہ کر رہے ہیں، وہ نعمتوں پہ نعمتیں نازل کر رہا ہے۔ یہی بندہ سمجھ لے تو صدق دل سے توبہ کر لے اور کہے کہ بار الہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا جو آج تک ہوئے ہیں، نہ پبلک کے سامنے رسوا کر، نہ اپنے فرشتوں کے سامنے، نہ اپنی ذات کے سامنے، نہ بروز قیامت میرے رشتہ داروں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، میرے ماں باپ، میرے دادا دادی، نانا نانی، میرے اعزاء اقربا،
पोतों नवासों के सामने मुझे वहाँ भी शर्मसार न करना। तो अल्लाह ताला इस साअत मुक़द्दस में जो जुमा की साअत है, अल्लाह ताला तौबा को कबूल फरमा लेता है। अल्लाह हम सब की तौबा को कबूल फरमाए। करंट इश्यूज़ की बाबत कुछ गुजारिशात हैं। पहली गुजारिश तो ये है कि हमारे एक मौलाना है नाज़िर अब्बास तक़वी, उनको काबे के अंदर से गिरफ्तार किया गया है। वो उम्रे पे गए हुए थे और उनका कसूर ये था कि उन्होंने या अली अल मुर्तज़ा ये लिखा था और सीने पे इसको लगाया था इस मुनासबत से कि वो मौलूद काबा है। तो उनको गिरफ्तार करके उनके ऊपर नशे का मुकदमा बनाया जा रहा है, यानी शर्म की बात है। अब इससे आप इशारा समझ जाइएगा कि जहां पर भी ऐसे नशे के मुकदमे जाली बनते हों, समझे कि उनके डांडे वहां मिलते हैं, वहां से उनको ये इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं। बायस शर्म है ये बात, सऊदी अरब की हुकूमत की ये पॉलिसी बायस शर्म है कि अगर आपने केस बनाना है तो ये बनाए जिस तरह पाकिस्तान की हुकूमत कम से कम इसमें अच्छी है। वो कहती है आपने यजीद की माँ को बुरा भला कहा था, हम आप पर केस बना रहे हैं, ठीक है, ये सही है, ऐसे केस बनाए, ये बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तानी कम से कम उनसे सोफिस्टिकेटेड हो गए। कहते हैं मरवान की माँ को आपने बुरा भला कहा है, यजीद को बुरा भला कहा है, आप पर मुकदमा बनेगा। शिमर को उम्र 7 को आपने बुरा भला कहा है, आपको 25 साल की कैद होगी। शिमर को बुरा भला कहने पर 25 साल की कैद होगी और अबू तालिब अलैहिस्सलाम को काफिर कहने पर 25 दिन की भी कैद नहीं होगी। ये पाकिस्तान की हुकूमत के जो काले कवानीन हैं, मगर चलिए उनमें इतनी हिम्मत है कि वो ये कह रहे हैं। तो इस तरह हमारे बेचारे उस आलिम को, अभी मैं कराची में था तो वो मिले थे, वो हमारे अजीज हैं, बहुत ही नेक इंसान हैं, बहुत ही मुत्तकी हैं, आदिल हैं। ऐसे इंसानों पर ऐसी छिछोरी हरकत नहीं करनी चाहिए। मुकदमा चलाएं आप कि या अली अल मुर्तज़ा लिखना जुर्म है और उसकी सज़ा ये है, बेशक चलाएं। तो फिर हम भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे और उनसे कहेंगे कि भाई ज़रा सऊदी अरब को देखे कि ये किस तरह जुर्म कर रहा है कि कोई बंदा मौला अली का नाम वहाँ ले ले तो उसको सज़ा होती है, तो फिर इनको तो सज़ा जिब्रील को करनी चाहिए कि जो हमेशा ही अली अली करते रहे। मौला हुजूर के लिए सज़ाएँ मुअय्यन, अल्लाह के लिए सज़ा मुअय्यन करें जिसने पैदा कराया अली को खाना काबा के अंदर। ये बहुत बड़ी ज़िल्लत की बात है और इसको हम कंडेम करते हैं। इसी तरीके से एक और इशू जो हमारा ये अदीद फयाज जो पुलिस ऑफिसर था जिसको कत्ल किया गया, बल्कि शहीद कहूँगा मैं ड्यूटी अंजाम देते हुए। कल मैं जनाजे में गया था तो जिस तरह पुलिस ने इजहार हमदर्दी किया है मुसलमानों के साथ, इस पर मैं NYPD का बहुत शुक्रगुजार हूँ और मेयर का भी कि मेयर आए भी और मेयर ने अफेक्टेड फैमिली को बहुत एहसन अंदाज में कंडोलेंस भी दी। कमिश्नर पुलिस का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कॉन्सुलेट जो जनरल जो है CG जो पाकिस्तान की है उसका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मुसलमान भाइयों का भी बहनों का भी। 1000+ तो पुलिस वाले थे और हज़ार मुसलमान थे जिन्होंने वहाँ जनाजा पढ़ा। और मैं यहाँ पर शुक्रिया भी अदा करूँगा मक्की मस्जिद वालों का भी और पुलिस डिपार्टमेंट का भी कि मैं तो बहुत दूर खड़ा हुआ था, मुझे उन्होंने बहुत इज्जत देकर आगे बुलाया, पहली सफ़ में खड़ा किया और आगे बिठाया। उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला उनकी भी इज्जतों में इजाफा करे। मरहूम के लिए दर्जात की बुलंदी की दुआ करते हैं और अफेक्टेड फैमिली के लिए सब्र की दुआ करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारे न्यूयॉर्क सिटी को जैसे पहले सेफर था और इंशाल्लाह सेफ होगा, इंशाल्लाह महफूज होगा। अल्लाह ताला मज़ीद महफूज करे और ये गन का कल्चर अमेरिका से, दुनिया से, ख़ास तौर पे न्यूयॉर्क से ये ख़त्म हो जाए। आप हजरात से गुजारिश करूँगा, माशाल्लाह काफ़ी हजरात ने मेंबरशिप ली है। नहीं, मैं चाहता हूँ आप मेहरबानी फरमाएं, 100 का हमारा टारगेट है, $100 पर मंथ का, ताकि फिर हम आराम से खिदमत कर सकें। और ये ट्रे वगैरह भी फिर हम छोड़ देंगे जिस दिन 100 बंदे हमारे पूरे हो गए। जिन्होंने अभी तक भी मेंबरशिप नहीं ली, आप इसको एक बिल समझ लीजिए मस्जिद का, अल्लाह का, रसूल का, इमाम पाक का, ताकि इंशाल्लाह आपके लिए खैर बरकत भी हो।
اس کو آپ صدقہ جاریہ کے طور پہ نیت کر سکتے ہیں اپنے اپنے مرحومین کے لیے، انشاءاللہ ان کو ثواب پہنچے گا۔ آپ کے تعاون کا بے حد شکریہ۔ اللہ کریم جو عمرے پہ گئے تھے ان کا عمرہ قبول فرمائے، جو جا رہے ہیں ان کی عمروں کو بھی قبول فرمائے، جو زیارت پہ گئے ان کی زیارات کو قبول فرمائے، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، مریضوں کو خاص طور پہ قاسم شاہ کو، مکمل طور پر سندس چٹھا کو، کمل کو اللہ تعالیٰ شفائے کلی عنایت فرمائے۔ معراج صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ مکمل طور پہ، ملک امیر خان صاحب کو بھی اللہ مکمل طور پہ شفا فرمائے، اور مسز پروفیسر راجہ حسن رضا کو اور ان کے فرزند کو بھی اللہ مکمل طور پر شفائے کلی عطا فرمائے۔ ایک عنایہ بچی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی مکمل طور پہ شفائے کلی مرحمت فرمائے۔ بے روزگاروں کے روزگار میں اللہ تعالیٰ مہیا فرمائے اور برکت دے، اور جن کے بر روزگار ہے ان کو ترقی عطا فرمائے، باقی ماندہ زندگیوں میں اللہ آسانیاں پیدا فرمائے۔ کرونا وائرس ہر دکھ تکلیف رنج و علم سے ہر مومن مسلمان کو محفوظ فرمائے۔ حکومت پاکستان جو بونگیاں مار رہی ہے اور انتقام پروری کر رہی ہے، خود ہماری قوم کے بھی بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس حکومت کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق دے، یا پھر عادل حکمرانوں کی حکومت کو قائم فرمائے۔ انحائے عالم جہاں جہاں شیعہ مومن مسلمان آباد ہیں وہ محفوظ ہو، مسنون ہو۔ اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، جمعہ کو قبول فرمائے، المہدی سینٹر کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى امام المسلمین وقائد الغر المحجلین علی ابن ابی طالب وعلى سیدت نساء العالمین فاطمہ بنت محمد والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ محمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والخلف الحجة القائم المهدي اللهم عجل لنا فرجه وسهل لنا مخرجه واكحل ناظرنا بنظرة منا إليه